الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھانے سے بھی پہلے اور پانی پینے سے بھی پہلے آپ ہمیشہ اللہ کا نام لیا کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر ابتدا میں بسم اللہ بھول جاتے تو آپ نے بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ درمیان میں پڑھا۔ تو پانی پینے کی سنتوں میں بھی یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھے پہلے، اور پانی کا جسم کے اندر صحیح جگہ تک پہنچنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس کو غلط طریقے سے پیٹ کے اندر انڈیلا گیا اور یہ غلط جگہ چلا گیا تو پھر بہت سے لوگوں کی اسی وجہ سے اموات بھی واقع ہوئی بے دہانی میں۔ جو پانی اس طرح پیتا ہے وہ مسلمان کے علاوہ مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے یہاں پانی پینے کا، کھانا کھانے کا کوئی طریقہ نہیں، بس اونچائی پہ ٹیبل پہ بیٹھے کرسی پر اور کھا رہے ہیں، حالانکہ سائنس خود اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اور پانی پینے میں بھی جب سائنس نے تحقیقات کری اور سنتوں کو ٹٹولا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ جو سنت کے مطابق پانی پیے گا یہ پانی پینے کی وجہ سے موت نہیں ہو سکتی اس کی، ورنہ بہت سے دنیا میں لوگ پانی پینے کی وجہ سے مر گئے کیونکہ الٹے ہاتھ سے پیا، کھڑے کھڑے پیا، وہ سانس کی نالی کے اندر چلا گیا اور اب سانس ہی بند، اب وہ نکل ہی نہیں رہا اور موت واقع۔ یا معدے میں جس جگہ خاص پانی کا جانا ہے اس جگہ پہ گیا نہیں، سائنس بھی اس بات کو مان گئی۔ تو سنتوں کے اندر آپ دیکھیں کتنی دنیا جہاں کی بلکہ دونوں جہاں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بیٹھ کر پانی پیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیے، اور 3 سانسوں میں آہستہ آہستہ چسکی لیتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چسکی کے ساتھ پیتے۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا پانی پلانے کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ بڑا گرمی کا وقت تھا، میں کچھ دور نکل گیا پانی ڈھونڈنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کے واسطے۔ جب ایک نہر مجھے ملی، بڑا ٹھنڈا پانی تھا، وہاں سے بھر کے میں جلدی جلدی لایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ ٹھنڈا پانی پی کر آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی بڑا زبردست پانی لائے ہو، میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے روز جہنم کی لائن میں لگا ہوا ہوگا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ بھئی یہ جہنم میں جائے گا، اور پھر ایک دوسرا شخص جو جنتی ہوگا، اس کا جنت کا فیصلہ ہو چکا، وہ اس کو دیکھے گا کہ یہ جہنم کی لائن میں لگا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا فیصلہ ہی جہنم کا ہو گیا بیچارے کا، تو وہ ادھر شور ڈال دے گا اور کہے گا زور زور سے، بھائی یہ کیسے جہنم میں جا رہا ہے یہ شخص؟ فرشتے پوچھیں گے بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو وہ کہے گا کہ اس نے تو مجھے دنیا کے اندر ایک گلاس پانی پلایا تھا، یہ جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اچھا، اللہ کے سامنے لے جائیں گے، یہ قضیہ معاملہ پیش کریں گے، یا اللہ یہ بندہ ایسے کہہ رہا ہے، تو اللہ فرمائیں گے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، پھر اس کو بھی جنت میں ڈالو۔ دیکھیں، ایک گلاس پانی پلانا، ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں کیوں پلاؤں، یہ کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہے جو میں اس کو پانی پلاؤں، حالانکہ کتنی سعادت ہے اس میں
ایک عام بندے کو میں کہہ رہا ہوں پانی پلانے پر، جس کا فیصلہ جہنم کا ہوا ہے، ایک عام آدمی، اور اگر کسی خاص کو آپ پلائیں، یعنی کہ خاص کون ہے کہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ، استاذ ہے، ٹیچر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، یہ اللہ کے یہ لوگ خاص ہیں، یہ ہیں اصل تارے، بلکہ ستارے، جن کے پیچھے چل کے انسانوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر باعمل ہے، ان کے پیچھے چلے گا انسان جنت پہنچ جائے گا، ایک عالم جو باعمل۔ تو اصل تارے تو یہ ہیں، خاص لوگ تو یہ ہیں اللہ کے، ان کی قدر و قیمت ہے۔ ان کو جو پانی پلائے اس کی کیا منزلت ہوگی؟ وہ ایک عالم جس کے پاس 100 ویزے ہیں آخرت میں نا، کامیاب جنت کے، گویا کامیاب کرانے والے، اگر وہ باعمل ہے تو اللہ اس کو 100 کی سفارش کی اجازت دیں گے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے بالکل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اگر اس نے ان کی خدمت کی بھی ہوگی، یہ تو میں صرف ایک پانی کا گلاس پلانے کی بات کر رہا ہوں، اگر اور کتنی خدمتیں کی ہوں گی تو وہ اس کو بھولے گا آخرت میں؟ کبھی نہیں، وہ تو یاد رکھے گا بھئی اس نے تو دنیا میں کتنی میری خدمت کری۔ اور خدمت میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ مال سے ہی خدمت کریں، پیسہ ہی دیں لا کے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ خدمت تو کیا ہے کہ آپ نے دیکھا پانی ایک گلاس، پانی کی کیا قیمت ہے، کیا حیثیت ہے؟ مفت ہے۔ بلکہ دیہاتوں میں جائیں تو ادھر تو دودھ مفت ہے، مکھن مفت ہے، لسی مفت ہے، وہ پیسے بھی نہیں لیتے، بھر بھر دے دیتے ہیں، کہتے بھائی یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اس کا ہم پیسہ لے ہی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آپ روز لے کر جاؤ دودھ۔ وہ ایسے بولتے ہیں دیہاتوں والے، ہم تو جاتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا بڑا۔ اب تک یہ حال ہے کیونکہ ان کے یہاں دودھ کی کوئی کمی نہیں، وہ بھی 1 نمبر خالص دودھ۔ شہر میں تو یہ 1 کلو جو خالص دودھ ہوگا اس کو 5 کلو بناتے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر بھی پیسوں سے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ پانی آپ نے پلا دیا، اس میں کیا برائی؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں سنتیں ہیں، یہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہ بھئی اللہ نے اس پانی کو صحیح جگہ پہنچا دیا اور سکون سے چلا گیا اور میری زندگی بحال ہو گئی، کیونکہ پانی بنیادی زندگی کی وجہ ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ بلکہ ہمیں تو ایک صاحب کا پتہ چلا، اس کی گھر والی کے منہ سے حلق سے کوئی چیز ہی نیچے نہیں جا رہی، حالانکہ بالکل صحیح ہے، تندرست ہے وہ، لیکن جا ہی نہیں رہی۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک صاحب کا پتہ چلا، بلکہ ان کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے سنایا واقعہ، کہ وہ جب کھانا کھا لیتے تھے بہت لمیٹڈ، تھوڑا سا پی لیتے تھے، بہت تھوڑا سا پیتے تھے، تو وہ پھر لیٹ نہیں سکتے تھے، ان کو بیٹھے رہنا پڑتا تھا سیدھی حالت میں، کیونکہ اگر وہ لیٹ جاتے تھے کھانا باہر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ بتائیں اللہ نے کیسے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم تو کھا کے لیٹ جاتے ہیں، الٹے لیٹ جائیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ نے ڈھکن لگایا اندر، وہ اس کو بند کر دیتا ہے، اب واپس نہیں آنے دیتا، نہ پانی کو نہ کھانے کو، اور وہ بیچارے کا واپس نکلنے لگ جاتا ہے منہ سے باہر، جو پیا جو کھایا رکتا نہیں ہے۔ تو ان کو کافی گھنٹوں بیٹھے رہنا پڑتا ہے، سیدھے رہنا پڑتا ہے، تب تک وہ جب تک ہضم ہونا ہو جائے سارا۔ تو بتائیں نعمت ہے نہیں ہے یہ ساری؟ تو بہرحال اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج مغرب کے بعد تعلیم بالغہ کی کلاس ہوگی، تمام حضرات اس میں ضرور شرکت کریں، اس میں نورانی قاعدہ بھی سکھایا جا رہا ہے، ہمیں تجوید بھی ہم پڑھ لیں، نورانی قاعدہ سے ہم نے ابتدا کی بھی ہے۔ تو جن حضرات کا قرآن صحیح نہیں ہے اور تجوید میں گڑبڑ ہے، قاعدہ نہیں پڑھ پاتے، تو وہ بالکل اس میں درستگی کر سکتے ہیں، بہت آسان، اور آپ کو جو ہے نا سستا مفت کا جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر انتظام مل گیا ہے۔ تو کوشش کریں حضرات اس میں ضرور جو ہے شرکت کریں اور اپنا قرآن ضرور ٹھیک کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.